بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے اور آپ کے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے دوستو، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے راجہ اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 سال کے لمبے سفر میں بڑے بڑے علم والے اور کامل لوگوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے دلوں کو جیتنے، روحوں کو پاک کرنے اور دنیا میں ایسے ایسے کرامات دکھائے جو آج بھی سمجھ اور عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ سے رخصت ہوئے تو دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ آپ کئی ملکوں اور شہروں میں تشریف لے گئے، وہاں کے اولیاء کرام اور اللہ کے خاص بندوں سے ملاقات کی اور ان سے علم و برکت حاصل کی۔ سفر کے دوران جہاں بھی جاتے، اپنے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق عام لوگوں سے الگ رہتے۔ سفر جاری رکھتے ہوئے دوسری بار مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بار 583 ہجری میں مکہ معظمہ پہنچے اور کعبہ شریف کی زیارت کی۔ آپ دن اور رات کعبہ کا طواف کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک دن کعبہ شریف میں آپ نے پردہ غیب سے یہ آواز سنی: اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے رحمان و رحیم رب تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں عرض کیا: یا اللہ، تیرے بندے معین الدین کے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لیا۔ اس کے بعد میری اگر کوئی خواہش ہے تو صرف یہ ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے سلسلے کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ اے معین الدین، تو ہمارا خاص بندہ ہے، تیری آرزو مبارک ہو۔ جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں قیامت تک مرید ہوں گے، ان سب کو بخش دوں گا۔ پھر کچھ دن مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنے پیارے نانا جان اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر رہتے۔ ایک دن آپ روضہ مبارک پر حاضر تھے کہ آپ کو اونگ آ گئی۔ خواب میں آپ کو آقائے کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری عطا کی: اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، ہم نے تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ ہندوستان میں کفر و شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، تم اجمیر جاؤ، تمہاری موجودگی کی برکت سے کفر و شرک کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کی روشنی پھیل جائے گی۔ اس شاندار خوشخبری سے ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش اور مسرور ہوئے، مگر حیران تھے کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیا ہے۔ اسی سوچ و فکر میں تھے کہ دوبارہ آنکھ لگ گئی اور رحمت عالم آقائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور تھوڑی ہی دیر میں مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے تمام راستے اور اجمیر کا تمام شہر اور قلعہ اور پہاڑیاں آپ کو دکھلا دیا۔ پھر ایک جنتی انار ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر مالک و مختار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے معین الدین، ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ کو رخصت فرمایا۔ اپنے پیارے آقا محبوب پروردگار رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے سبب عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہو کر 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عہد الدین و حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ شہر خراسان کی ایک مجلس خیر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر ہو رہا تھا
کہ سامنے سے سلطان شمس الدین التمش، جس کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی، ارشاد فرمایا، جب تک یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ نہ ہوگا، خدا اسے دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ تقدیر الہی بن گیا۔ ہندوستان کا اتہاس گواہ ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق سن 607 ہجری میں شمس الدین التمش نام کا ایک گمنام شخص طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہندوستان پر چھا گیا، اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کھلی کرامت بن کر ایک دن شمس الدین التمش دہلی کے تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ ہوا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہوئے بغداد، چشت خرقان، جہنہ، کرمان، استراباد، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات ہوتے ہوئے خراسان کے شہر سبزوار پہنچے۔ سبزوار کا حاکم ایک شیعہ تھا۔ شہر کے کنارے اس حاکم کا ایک خوبصورت باغ تھا۔ ایک دن ہمارے پیارے خواجہ اس باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک صاف ستھرا حوض تھا جس میں انہوں نے غسل کیا اور پھر حوض کے کنارے نماز ادا کی اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران شہر کا حاکم شاہی شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا۔ حوض کے پاس ایک مسلمان فقیر کو دیکھ کر اس نے غصے میں آ کر بدتمیزی سے کہا، اے فقیر، تمہیں شاہی باغ میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت اٹھی۔ نظر کا نظر سے ملنا تھا کہ شہر کا وہ حاکم کانپنے لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ غلط سوچ، بدعقیدگی کا فساد ختم ہو چکا تھا۔ حاکم نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کی معافی مانگی، اپنے تمام خادموں اور ملازموں کے ساتھ غلط عقیدوں سے توبہ کی اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بن گیا۔ پھر ان کی خدمت میں رہ کر ظاہری اور باطنی علم حاصل کر لیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اب وہ حاکم سبزوار کی ظاہری و باطنی سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سبزوار سے بلخ پہنچے۔ ان دنوں بلخ میں ایک مشہور حکیم اور فلسفی آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام پروفیسر ضیاء الدین حکیم تھا۔ وہ فلسفہ اور حکمت میں بہت ماہر اور نامی شخص تھا۔ پروفیسر ضیاء الدین حکیم صوفیوں، پیر طریقت اور اللہ والے بزرگوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ اللہ والوں سے بہت نفرت کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ صوفی لوگ عقل اور سمجھ سے بالکل خالی ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اسے اپنے فلسفہ اور حکمت پر بہت ناز اور گھمنڈ تھا۔ بلخ شہر میں اس کا ایک خوبصورت باغ تھا اور اسی باغ میں ایک مدرسہ تھا جہاں وہ فلسفہ اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے سے گزرے جہاں حکیم ضیاء الدین کا باغ اور اس کی پڑھائی کی جگہ تھی۔ وہاں خواجہ صاحب نے ایک کلنگ پرندے کا شکار کیا۔ ان کے خادم نے اسے پکا کر تیار کیا۔ اس بیچ خواجہ صاحب نماز پڑھنے لگے۔ اسی دوران پروفیسر حکیم ضیاء الدین آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک فقیر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا خادم کلنگ بھون رہا ہے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو خادم نے بھونا ہوا پرندہ پیش کیا۔ پروفیسر ضیاء الدین بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پرندے کی ایک ران یعنی ایک لیگ پیس حکیم ضیاء الدین کو عطا فرمائی اور دوسری ران خود تناول فرمانے لگے۔ پروفیسر ضیاء الدین گوشت کھاتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب پروفیسر صاحب کو ہوش آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ فلسفہ و حکمت اور پروفیسری کا گھمنڈ ختم ہو چکا تھا اور اولیاء کرام اور صوفیہ سے نفرت بھی مٹ چکی تھی۔ اب دل کی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ وہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننے والا بن چکا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہوا
گھر پہنچ کر حکمت و فلسفہ اور پروفیسری کی تمام کتابیں دریا میں ڈال دیں۔ علماء اور صوفیہ کی سنگت نے اسے ایک کامل انسان بنا دیا اور اس نے دن رات اللہ کے ذکر و فکر کو اپنا معمول بنا لیا۔ یہ سارے بدلاؤ ایک سچے صوفی، ایک ولی کامل ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بلخ سے روانہ ہو کر سمرقند اور دوسرے صوبوں اور شہروں سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے اور کئی مہینوں تک حضرت شیخ علی حجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور و اقدس پر حاضری دی، اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور کے پاس ایک حجرہ، ایک کمرہ میں 40 دن کا چلہ کیا۔ وہ حجرہ آج بھی موجود ہے اور لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ ہے۔ اور جب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے رخصت ہوئے تو حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی برکتوں اور کمالات سے متاثر ہو کر ان کی شان میں یہ مشہور شعر کہا۔ یہ شعر اتنی شہرت رکھتا ہے کہ آج تک حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کے سامنے کی تختی پر لکھا ہوا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ ہندوستان کے رہنما جن کو آج پوری دنیا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، انہیں سلطان ہند عطائے رسول اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا کسی ڈر اور خوف کے کٹھن راستوں، ویرانوں، صحراؤں اور بنجر میدانوں کو پار کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ جہاں بھی شام ہوتی وہاں رک کر رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ صبح ہوتے ہی اپنا سفر پھر شروع کر دیتے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر کئی مہینوں تک رہ کر برکت اور فیض حاصل کرنے کے بعد ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ لاہور سے روانہ ہوئے۔ آپ دہلی ہوتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں پہنچے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مقصود مکمل اسلام تھا۔ جس بھی شہر یا گاؤں سے آپ گزرے وہاں کے لوگ آپ کی برکت سے ہدایت پا کر مسلمان بن گئے۔ آپ نے جس جگہ قیام فرمایا وہ جگہ عبادت کے لیے خاص بن گئی۔ آپ راجستھان کے صحراؤں، پہاڑیوں اور کانٹوں سے بھرے راستوں سے ہو کر سفر کرتے رہے اور اسلام کا پیغام پھیلاتے رہے۔ آل نبی اور اولاد علی سید العلماء حضرت سید آل مصطفیٰ مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے جوتے ٹوٹ گئے تھے۔ اس وقت وہ تانت کے ٹکڑوں سے اپنے جوتے باندھ کر کام چلا لیتے تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر بہت مشکل اور کٹھن تھا۔ سفر کرتے کرتے آپ کے مبارک پیر زخمی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ پیروں کے ناخن بھی گر گئے تھے۔ آپ پیدل ہی سفر کر رہے تھے۔ آپ کے پاس نہ تو سفر کا کوئی سامان تھا اور نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیز۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب دہلی سے اجمیر کے لیے نکلے اور راجستھان کے پہاڑوں اور جنگلوں سے سفر کر رہے تھے، اسی دوران جنگل میں سلطان شہاب الدین غوری کی فوج کا ایک سپاہی ملا۔ وہ سپاہی پرتھوی راج کی فوج سے ہار کے بعد اکیلا، پریشان اور راستہ بھٹک کر جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس سنسان جنگل میں جب اس مسلمان سپاہی نے ہمارے پیارے خواجہ اور ان کے ساتھیوں کو اجمیر کی اور جاتے دیکھا تو وہ بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے بولا، آپ سب مسلمان ہیں اور میں بھی سلطان شہاب الدین غوری کی فوج کا مسلمان سپاہی ہوں۔ میں اپنی فوج سے بچھڑ گیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اجمیر مت جائیے۔ اجمیر کا راجہ پرتھوی راج بہت ظالم اور طاقتور ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے۔ جب شہاب الدین جیسا بڑا بادشاہ اسے نہیں ہرا سکا تو آپ لوگ بنا فوج اور ہتھیار کے کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ کو نقصان ہوگا اور شاید آپ کو مار دیا جائے گا۔ اس لیے اجمیر جانے کا ارادہ چھوڑ دیجیے اور وہاں مت جائیے۔ ہمارے خواجہ نے ارشاد فرمایا، وہ شہاب الدین تھا اور میں معین الدین ہوں۔ شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا اور معین الدین مختار دو عالم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے آیا ہے،
اور سلطان شہاب الدین فوج اور ہتھیاروں کے سہارے آیا تھا، اور معین الدین اللہ و رسول کے سہارے آیا ہے۔ اور اے مسلمان بھائی، غور سے سنو اور یاد رکھو کہ جو شخص فوج اور اسلحہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام اور بے مراد ہوتا ہے، اور جو مرد مومن اللہ و رسول پر بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب اور بامراد ہوتا نظر آتا ہے۔ یہی فرق ہے شہاب الدین اور معین الدین میں۔ ہندوستان کے ہادی رہنما ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے لگاتار سفر کرتے ہوئے اور مشکل راستوں کو پار کرتے ہوئے 40 درویشوں کے قافلے کے ساتھ پہلا قدم اجمیر کی دھرتی پر رکھا۔ تو میرے دوستو، ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی کا یہ دوسرا پارٹ تھا۔ ہم آگے انشاءاللہ تعالی تیسرا پارٹ بھی لائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔